امین ختم نبوت چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے یہ چینل امین ختم نبوت صرف اور صرف ختم نبوت کے تحفظ کے مقصد کے لیے بنایا ہے، اور ہم اس پر بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ، منظم طریقے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی اور آپ لوگ ہمارا اس مشن میں ساتھ دیں گے۔ اور ختم نبوت چینل کے اوپر ورک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے کافی قادیانیوں کے جو ایکس مربیز، جو ان کے پرانے عالم ہیں، جو ان کے عالم تھے اور اس وقت وہ اسلام لا چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان میں سے ایک ہمارے بھائی سابقہ قادیانی مربی بھائی عامر منیر صاحب، جو کہ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم باقی کی تفصیلات ہم عامر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس چینل کے اوپر ورک کرنا چاہتے ہیں، وہ قادیانیوں کی کون کون سی باتوں کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم عامر بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ عامر بھائی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ قادیانی کس طرح سے، سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ ان کے کس جگہ پہ آپ مربی رہے ہیں ان کے۔ جی ناظرین کرام، میرا نام جیسا کہ آپ نے سنا کہ عامر منیر ہے، اور بہت سے ناظرین کرام جو الحمدللہ مجھے فالو بھی کرتے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر دیکھتے بھی ہیں۔ تو حضرات کرام قدر، میرا تعلق چناب نگر سے ہے، اور یہ چینل جو امین ختم نبوت کے نام سے ہم نے اس کو بنایا ہے، اس کے بنانے کا پہلا اولین مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا جو مفہوم ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق آپ ناظرین تک اس کو پہنچائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم قادیانیت اور عیسائیت کے اوپر جو ہے ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور بالخصوص قادیانیت کا وہ مکروہ چہرہ جو آپ ناظرین تک ابھی تک وہ نہیں پہنچا، آپ ان کے وہ عزائم جو ملک پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے وہ رکھتے ہیں، وہ ناپاک عزائم سے ہم پردہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اس چینل کے اوپر، اور ہم اس چینل کو باقاعدہ طور پہ ایک امین ختم نبوت کے امانت دار ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے۔ عامر بھائی آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ میں نے الحمدللہ 3 سال اور 10 ماہ ہو گئے اسلام قبول کیے ہوئے، اور حضرات گرامی قدر یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں قادیان میں بھی قادیانیوں کا مربی رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر ہم قادیان کا آنکھوں دیکھا حال کے حوالہ سے ایک ایپیسوڈ بنائیں گے، جو کہ بہت سے ایپیسوڈ کے اوپر اس کو ہم مشتمل کریں گے، اور قادیان کا جو اصل چہرہ ہے، مکروہ چہرہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ عامر بھائی ایک بڑا اہم سوال کہ آپ کو قادیانیت سے کس چیز نے یہ سمجھ دی کہ یہ قادیانیت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو اسلام کی طرف آنا چاہیے؟ جی قادیانیت جو ہے وہ دراصل مجھے ورثہ میں ملی، پیدائشی طور پہ قادیانی، اور دادا سے یہ ہمارا کام 1934 سے چلا کہ قادیانیت کا وہ سلسلہ ہمارے خاندان میں، اور یہ ایک پیدائشی سلسلہ تھا، ایک وراثت میں کلٹ ملنے والا جو ہے، یہ ایک گروہ جو ہے قادیانی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ گروہ ہے، ایک کلٹ ہے، یہ مجھے ورثہ میں ملا۔ اور اس کے بعد مجھے اسلام کی طرف جو بنیادی طور پر جس چیز نے متاثر کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف کا پڑھنا، اور صراط مستقیم کی اللہ سے دعا مانگنا، اور پھر قادیانیت کے اوپر جو اعتراضات اس وقت میں یہ سمجھ رہا تھا کہ قادیانیت کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ محض ایک پروپیگنڈا ہے علماء کی طرف سے، لیکن جب ان کا تحقیق میں جا کر مطالعہ کیا، ایک ہوتا ہے اسٹڈی کرنا، ایک چیز ہوتی ہے اسٹڈی کرنا اور اس کو مطالعہ کرنا، اور پھر اس کو سمجھنا۔ جب وہ چیز سمجھی اور قادیانیت کا مطالعہ کیا اور سمجھا، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ قادیانیت ایک مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک گروہ ہے جس کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے انگریز نے، سامراج نے کھڑا کیا تھا۔ عامر بھائی سب سے مین چیز یہ کس ٹاپک کو لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کس ٹاپک کے اوپر یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں؟ جی یہ سب سے پہلے جو قادیانی بالخصوص کسی مسلمان سے بات کرتا ہے تو اس سے مسلمانوں کے آپس کے جو فروعی اختلافات ہیں، ان کو اپنا مسائل جیسے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے آپس میں جو مسائل ہیں، جی جو مسلمانوں کے آپس میں فروعی اختلافات، قائد کے اوپر اختلاف تو کسی مسلمان کا نہیں ہے، کیونکہ تمام مسلمان جتنے بھی مسلمانوں کے مسالک ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی، ٹھیک، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو قادیانی مسلمانوں کے آپس کے فروعی اختلاف، رفع یدین کرنا نہیں کرنا، یہ جو فروعی اختلافات ہیں، نیچے باندھنے، پاؤں ملانے، ان کو یہ سب سے پہلے بیس بناتے ہیں۔ جی اس کے اوپر وہ ورک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
یہ مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے اپنا زہر اگلتے ہیں. یعنی ہمارے مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ ان اختلافات سے نکل کر جو مین مسئلہ ہے جس پہ مسلمانوں کے متحد ہونے کی ضرورت ہے، ختم نبوت کا پلیٹ فارم، اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے سب سے پہلے. جی بالکل. اور کیا یہ واقعی بہت بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں یا صرف سننے اور ویسے ہمارے کرنے کی باتیں؟ اصل میں قادیانیت جو ہے یہ ایک بہت بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذابون ثلاثون دجالون، جی کہ دجال کا جو لفظ استعمال فرمایا کہ دجال کے اصل میں معنی ہے دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا. ایک چیز کو اس حد تک پہنچانا کہ جو ایک دیکھنے والوں کو یہ مل جائے کہ یار یہ بہت بہت حد تک پہنچ چکے ہیں. اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. قادیانیت بالکل اب ہمارے ایک یوں سمجھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں 2% کے قریب قادیانیت ہے، باقی قادیانیت کا صرف ایک شوشہ ہے. ایک اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اتنا وائرل کیا جاتا ہے کہ قادیانیت کا ایک ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ قادیانیوں کا بہت بڑا دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. قادیانیت اس تعداد میں نہیں جو بتائی جاتی ہے. اچھا، جب آپ ان کے مربی تھے تو کیا آپ کو واقعی وہ مراعات ملی تھی جو یہ لوگوں کو بتاتے تھے، اور آپ کا یہ وظیفہ کتنا دیتے تھے آپ کو، اور یہ کیا حساب کتاب تھا؟ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو لوگوں کے اندر عام معاشرے میں بات پائی جاتی ہے کہ قادیانیت مال و دولت کے لحاظ سے قادیانی بناتے ہیں، یہ بالکل 100% بات ٹھیک ہے. اور کیا یہ لڑکیوں کے حوالے سے بھی؟ جی بالکل. پہلے بات آپ نے سوال کیا کہ کیا ایک مربی کی مراعات کیا ہوتی ہیں. اس کی بہت ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں. اس کی اس مربی کی مذہبی رہنما کی مذہبی شکلر کی ساری زندگی قادیانی جماعت کے لیے وقف ہوتی ہے، اور وہ اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی 25 سال سروس ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کوارٹرز ملا جاتا ہے، اس کو گاڑی دی جاتی ہے. جیسے ہمارے گورنمنٹ میں سروس ہوتی ہے ویسے ان کی جاب؟ جی ویسے ان کا وہ سین ہے کہ جاب وغیرہ ہوتی ہے، ملازمت ہوتی ہے 25 سال کی، اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، بے بہا پیسہ دیا جاتا ہے. اور یعنی کہ دنیا کے اصل دنیا کی دنیا سے المؤمنین جنت للکافرین، وہ حدیث بالکل ہے، بالکل ان کے اوپر وہ لاگو ہوتی ہے کہ دنیا تو ان کے لیے جنت نظیر ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ ان کے لیے جہنم ہے. ٹھیک ہے. اور باقی دوسری یہ بات کہ لڑکیوں کا جو مسئلہ ہے، بالکل یہ دیکھتے ہیں یہ اگلے مسلمان جو مسلمان ہیں یہ عیسائیوں سے اس کو قادیانی میں لے کر آنا ہے، ہندو مذہب سے جو قادیانی میں لے کر آنا ہے، تو جس مطلب جس انسان کی وہ ویک بات ہوتی ہے، وہ ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو اس حساب سے وہ قادیانی میں لے کر آتا ہے. اچھا عامر بھائی، ایک بڑا اہم سوال، کیا یہ واقعی یونیورسٹیز میں ورک کر رہے ہیں ہمارے آنے والی نسل کے اوپر، یا یہ صرف سننے کی بات ہے؟ جی بالکل، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جنہوں نے ان کے والدین نے ان سے پیدا ہونے سے پہلے ان کی زندگی کو قادیانی جماعت کے لیے وقف کر رکھا. کیا آپ کو بھی ایسے وقف کیا گیا؟ جی مجھے بھی میرے پیدا ہونے سے پہلے وقف کیا گیا تھا، اور میں اپنا حوالہ بھی ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں کہ میرا قادیانیوں کا جو حوالہ نمبر تھا وہ 09195 تھا، یعنی کہ 9195. اور جو قادیانی نے اپنے 10,000 مجاہدین کی پہلی فہرست شائع کی تھی اس میں میرا نام تھا. عمر بھائی، آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، چناب نگر سے یا قادیان سے؟ اور باقی یہ اس سوال کے آنے سے پہلے میں یہ ناظرین کے سامنے بھی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کرام، یہ جو آج ہمارے معاشرے میں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہیں، ان میں قادیانیوں کی جو تعداد واقف زندگی ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک منظم طریقے کے ساتھ لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کر قادیانی کرنا ہے. میں خود دیتا رہا ہوں لڑکیوں کو ٹارگٹ، کیونکہ جو میں تحصیل سمندری میں، تحصیل سمندری ضلع فیصل آباد میں، تحصیل گوجرا ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ میں، تحصیل میرسی ضلع بہاڑی میں تحصیل لیول کے اوپر مربی رہا ہوں. اور میرے انڈر تقریباً فیصل آباد میں 25 جماعتیں قادیانی کی میرے انڈر تھیں، اور 25 جماعتوں میں جو لڑکیاں تھیں جو بالخصوص یونیورسٹی فیصل آباد جی سی یونیورسٹی تھی اس میں زیر تعلیم تھی، ان کا بنیادی ان کو مشن یہ دے کر بھیجا جاتا تھا کہ آپ نے وہاں پہ جو مسلمان لڑکے ہیں ان کو اپنے جال میں پھنسا کر اور ان کو اپنے نکاح کا لالچ دے کر آپ نے وہ قادیانی کرنا ہے. یہ بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر اس پہ ورک کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اوپر، کالجز کے اوپر. جی بالکل، کالج، یونیورسٹی، اس میں یہ بہت پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں. اور قادیانی بہت سے ہمارے مسلمان لڑکے، نوجوان نسل جو کہ اس فتنے سے اتنا باخوبی آگاہ نہیں ہے اور اس فتنے کو اس گہرائی میں جا کر نہیں سمجھتے کہ یہ فتنہ ہے کیا. کیونکہ جو قادیانی لڑکی ہوگی وہ اس کو پہلے مسلمان ہونے کا بتائے گی، اس کو کلمہ سنائے گی، اس کو نماز سنائے گی، اس کو نماز پڑھنے کا طریق بتائے گی، لیکن وہ مسلمان لڑکا ان کے اصل وہ جو ایک ان کا چہرہ ہے، مکروہ چہرہ ہے،
اس سے وہ لڑکا ناواقف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور قادیانی کی تعلیمات کیا ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے ناظرین اکرام، اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ ہم وہ چہرہ قادیانیوں کا مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ عمر بھائی، اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پر ورک کر رہے ہیں تو کیا ان کے اوپر کوئی ہمارا ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، کیا ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو ان کی سرزنش کر سکے، ان کو پوچھ سکے یا ان کے حوالے سے دیکھ بھال کر سکے کہ یہ یونیورسٹیز میں کیسے ورک کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ 2% ہیں، ہم اتنے زیادہ مسلمان ہیں، تو کیا یہ 2% اتنے زیادہ مسلمانوں کے اوپر حاوی ہوئے پڑے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بات ریاست مدینہ کی جاتی ہے، یہ ہے بس منہ کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ 2% ہیں، اور یہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں حکومت پاکستان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے جرنل ہیں، کئی ایسے جرنل ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو قادیانی ہیں، اچھا، اور کئی ایسے پروفیسر ہیں جو قادیانی ہیں۔ تو جب وہ ایک اعلیٰ لیول کے اوپر، اس پیمانے کے اوپر ان کو آپ اپنے اداروں میں بھرتی کر رہے ہیں، آپ ان کو نوکری ملازمت دے رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ایک اتنے اعلیٰ لیول کے اوپر بندہ بیٹھا ہو اور ہو وہ قادیانی، اور پھر وہ اپنے مذہب کے اوپر کیسے جو ہے اس کے خلاف ایکشن ہونے دے گا؟ ابھی میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ڈی آئی جی پنجاب کا ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہے ابوبکر مجوکا صاحب، وہ قادیانی ہیں۔ ابوبکر خدا پاک نام ان کا، آپ ابھی نیٹ کے اوپر اس کو لکھیں، آپ سرچ کریں، گوگل کے اوپر جائیں، آپ لکھیں ابوبکر خدا پاک، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے پاکستان میں۔ تو جب وہ ایک پولیس کے محکمے میں ایک ہائی لیول درجے کا آفیسر ہے قادیانی جوراباد خوشاب کا رہنے والا وہ، تو بات یہ ہے کہ جب وہ اتنے درجے کے اوپر رہنے والا ہے، ملازم ہے، تو پھر وہ قادیانی اپنے جو یہ ان کا مکروہ چہرہ ہے، جب کوئی بھی ایجنسی یا کوئی بھی مسئلہ اس کے اوپر قادیانیوں کے اوپر ان کو روک تھام کے لیے آئے گا آگے، تو ساری باغ ڈور تو ان کے ہاتھ میں ہم نے دے رکھی ہے۔ عامر بھائی، ایک اور بات سننے میں آتی ہے کہ آخر اگر یہ کسی بندے کو قادیانی نہ کر سکیں لیکن یہ اس کو اتنا نرم کر دیتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل، یہ اصل میں یہی تو ان کے وار ہیں کہ جو بندہ کچھ ختم نبوت کے اوپر بات کرنا چاہے، یہ پہلے اس کو خریدتے ہیں، اس کو باقاعدہ پیسے دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، اس کو لڑکیاں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر اگر وہ بندہ نہیں آتا تو پھر اس کے دل میں وہ جو اس کا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ایمان ہوتا ہے نا، اس کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو جنگ لغلوط کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ اس پہ نرم گوشہ رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جان دی اسی کی ہوئی کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہم سب مسلمانوں کو اس کا محافظ بن کر آگے بڑھنا ہوگا، اور اس میں آپ سب بھی ہمارا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ دیکھتے رہیے ہمارا چینل امین ختم نبوت۔ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر ہم ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اور قادیانیوں کے بارے میں، ان کے مکروہ عقائد کے بارے میں عامر بھائی بتاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ ہمارے اور کچھ بھائی جو کہ سابقہ قادیانی مربی، ہم عالم کہتے ہیں، وہ مربی کہتے ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائیو سیشن کریں گے اس چینل پہ انشاءاللہ، اور ہم ان کے ساتھ لائیو سیشن میں گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہر مسلمان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔